اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصل میں انگلش کا صبح پیپر ہے اور بہت سے بچے ایسے ہیں جو انگلش کے پیپر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ بہت سارے بچوں کا یہ لاسٹ چانس ہے۔ کچھ بچے 2-3 سال سے کنٹینیو جو ہے وہ انگلش کا پیپر دے رہے ہیں، لیکن اب تک وہ پیپر کلیئر کرنے سے قاصر ہیں۔ اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انسان ایک سے زیادہ خداؤں پر بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا ایمان ڈگمگانا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچے کئی ٹیچر سے مشورہ لیتے ہیں، کسی ایک ٹیچر پر ان کا یقین نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عموماً ہر ٹیچر اپنے انداز سے ایک بات بتا رہا ہوتا ہے اور بچے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، جو انگلش کا پیپر شروع ہوتا ہے اس میں کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ ان سین کمپریزیشن ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے پاس ایک پیراگراف آئے گا، اس پیراگراف کے اندر جو کویسچن آنسر ہوں گے، اس پیراگراف کو بہت ایزی طریقے سے آپ پڑھیں۔ جس چیز کے بارے میں اس پیراگراف میں زیادہ ذکر ہو رہا ہے وہ اس کا ٹائٹل ہوگا۔ اس کے بعد جو اس کے دیے ہوئے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ فل کریں گے، اسی میں سے نکالیں گے پیراگراف میں سے۔ اور اگر ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر ایک سوال ایسا بھی بعض اوقات آ جاتا ہے کہ انگلش ٹو انگلش میننگ ہے، تو اگر میننگ والا سوال آ جاتا ہے اور آپ سے حل نہیں ہو پا رہا تو ایک سوال 3 نمبر کا آپ چھوڑ دیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کویسچن نمبر 2 کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی پیراگراف کی سمری اتارنی ہوتی ہے۔ اب سمری کیسے بنے گی بیٹا کہ پیراگراف کی پہلا جو فل اسٹاپ آ رہا ہے اس کے بعد سے آپ نے دیکھ کے لکھنا ہے اور سیکنڈ لاسٹ والے فل اسٹاپ تک دیکھیں، جہاں پہلا فل اسٹاپ آ رہا ہے اس کے بعد سے دیکھ کے لکھنا شروع کرنا ہے اور سیکنڈ لاسٹ والے فل اسٹاپ تک دیکھ کے اتارنا ہے۔ یہ آپ کی سمری ہو گئی۔ 5 نمبر کا کویسچن آپ کا صرف سمری کا ہے۔ کویسچن نمبر 3 میں آپ کے پاس مخصوص سبق ہیں، ان کے سوالات آتے ہیں اور جو اس سال میں سوال آنے کی امید ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ میرے پاس نوٹس ہیں جو میں نے خود پرووائڈ کرے ہیں، خود ہی بنائے ہیں۔ اس میں دیکھیں، ارلی ٹو آٹم اگر بل اور میری کا ایموشن والا سوال آتا ہے تو اس کا دوسرا سوال آئے گا، باقی بل اور میری کا کوئی بھی کویسچن آ جائے تو اس کا پہلا سوال آپ کریں گے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 جو ہے سبق نمبر 2 چارلز میں ایک اس کا سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 5، یہ آپ کو 2 سوال یاد کرنے۔ ایک آتا ہے سوال کریکٹرسٹکس آف چارلز اور ایک سوال آتا ہے اس کی لوری کی مدر کے بارے میں۔ یہ دونوں سوال یاد کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ دوسرا چیپٹر بھی آپ کا کلیئر ہو گیا۔ تیسرا چیپٹر جو ہے وہ ہے اسٹوری آف این آر۔ اس میں اس کا فرسٹ ریئیکشن اور لاسٹ ریئیکشن جو ہے یعنی سرپرائز اینڈنگ، یہ آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد اے مین ہو ہیڈ نو آئی، اس کا پہلا کویسچن۔ اس کے بعد باقی آپ نے اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں کرنا ہے، اس میں سے آپ کے 2 سوال نکل جائیں گے۔ کویسچن نمبر 3، کویسچن نمبر 4 میں اگر ہم آئیں تو یہ ہے سین کمپریزیشن۔ دیکھو سین کے اندر آپ کے پاس جو چیپٹر ہیں ذرا غور سے ان چیپٹرز کو سن لو اور اس کی پہچان کو سمجھ لو تاکہ آپ پھر مار اس میں نہ کھائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے اندر جو چیپٹرز آتے ہیں ان چیپٹرز میں ہم نے، اب میں آپ کو ترتیب سے بتا رہا ہوں، ایک بیچ روڈ نائٹ میئر والا چیپٹر ہے، اس میں ٹریفک کی بات ہوگی تو آپ پکڑ لیں گے۔ ایج آف پروبٹ کے اندر پروبوٹ، سائنس، ٹیکنالوجی، اس طرح کی کوئی بات ہوگی۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے آپ کے پاس جینٹل جائنٹس، گوریلا، زو، زولوجیکل گارڈن، ہالی ووڈ، اس طرح کا کوئی لفظ آئے گا تو اس سے آپ اس کو پکڑیں گے۔ اس کے بعد ہاؤ ٹو اسٹڈی کو پکڑنے کا آسان طریقہ کار کیا ہے، آپٹیمم پوائنٹ آئے گا اس میں۔ اور دا ڈور سوئنگس اوپن میں کالج، میڈیکل کالج، وومن، ڈاکٹر، امریکن، لیڈی، کلاس روم، یہ اگر آئے گا تو دا ڈور سوئنگس اوپن ہے۔ دا ٹرائیپوڈس کے اندر آزیمینڈس ایک ورڈ آتا ہے، اس سے پکڑا جائے گا۔ ٹرائیپوڈ سے پکڑا جائے گا کلیپنگ اور فیسٹیول۔ اگر آپ نے ان لفظوں کو پکڑ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یو کین ڈو اٹ، یہ آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد بیٹا کویسچن نمبر 5 میں آپ نے کیا کرنا ہے، گرامر ہے۔
क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहले आता है वो आता है आर्टिकल। आर्टिकल्स को कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीक़ेकार है। आर्टिकल्स में या दा आएगा या एन आएगा या आ आएगा या फिर क्रॉस आएगा, यानी नन ऑफ दीज। ऐसी तमाम खाली जगह जिसमें ख़ास बात होगी उनमें दा आएगा। जहाँ वॉवेल का यूज़ हो रहा है वहाँ अलिफ की आवाज़ आ रही है, एन आएगा। सादा जुमले में आ आएगा, और जहाँ जुमला पहले से ही मुकम्मल है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ में क्रॉस आएगा। प्रीपोजिशन में चंद मखसूस लफ्ज़ हैं, इन, इनटू, फॉर, फ्रॉम, बाय, बिटवीन, एट। इस तरह के लफ्ज़ों को आप याद कर लें तो यही लफ्ज़ आपके प्रीपोजिशन में आएंगे। उसके बाद वर्ब में क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हवाले से आपने वर्ब के साथ जो है ना इसकी फॉर्म्स को तब्दील करके लिखना होगा। उसके बाद नरेशन आती है इसमें, उसको आप छेड़िएगा नहीं क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। 5 नंबर जाते हैं, चले जाएं। उसके बाद CV और कवरिंग लेटर, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उसके ऊपर आपको 5 सवाल बनाने हैं जो कि W से शुरू हों या H से शुरू हों। अब W यानी W के वर्ड से, जैसे व्हेन, वाई, वेयर, व्हाट, वॉम, हाई, हैव, हैज़, हैड, इस तरह से जुमला स्टार्ट हो और एक टॉपिक पर आपने 5 जुमले बनाने हैं। अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको एक लेटर अभी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप CV और कवरिंग लेटर की जगह वो लेटर कर लें तो जो लेटर का टॉपिक आ रहा है बस उसी को लिख दें, बाकी पूरा लेटर आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको एक ऐसे दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, साइंस के मुतालिक, टेररिज्म के मुतालिक, मीडिया के मुतालिक, इन्फ्लेशन, करप्शन, कोई भी टॉपिक प्रॉब्लम वाला आ जाए बिग सिटी के हवाले से, आपको एक ही ऐसे करना है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम सर अदनान कमर, 031420100826। अल्लाह हाफिज़।